بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، اگر ہم مسلمانوں کے اندر اتحاد و اتفاق چاہتے ہیں اور دوریاں ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہت سے کام کرنے کے ہیں۔ ان میں سے ایک کام یہ ہے کہ ہم اپنے شاگردوں کو، اپنے اساتذہ کو اس بات کی اجازت دیں کہ وہ دوسرے مسلک کے اساتذہ سے بھی استفادہ کریں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے بزرگ عالم عبداللہ بن حکم اور ان کے بیٹے محمد دونوں امام مالک کے پیروکار تھے، لیکن باپ نے اپنے بیٹے محمد کو نصیحت کی کہ امام شافعی کی خدمت میں لگے رہو، ان سے بڑا اصول فقہ کا عالم میں نے نہیں دیکھا۔ آج ہمارے مدارس میں کم ہی تصور ہے کہ دوسرے مسلک کا کوئی طالب علم وہاں زیر تعلیم رہے، جبکہ ہمارے اسلاف کی یہ روایت تھی کہ مختلف مسلک کے حامل مدرسے میں اگر کسی خاص فن یا مضمون کا ماہر استاد ہوتا تو لوگ مسلکی اختلاف کے باوجود اس سے تحصیل علم کرتے۔ جیسے امام شافعی امام مالک کے شاگرد تھے اور پھر وہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد کے شاگرد رہے، وہ اپنے دور طالب علم ہی میں حنفی فقہ کے بہت سے مسائل سے اپنا اختلاف نقطہ نظر بیان کرتے۔ امام محمد سے کئی بار مباحثہ ہوا، لیکن کسی نے آپ کو مدرسے سے فارغ نہ کیا۔ آج ایسا ممکن ہے؟ ہمارے ہاں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ داخلہ کے وقت طالب علم کو مختلف علماء کی عبارات پڑھا کر ان کے بارے میں اس کا عقیدہ پوچھا جاتا ہے تاکہ کسی دوسرے مسلک کا حامل طالب علم ہمارے مدرسے میں داخل نہ ہو جائے۔ حالانکہ اگر دوسرے مسلک کا طالب علم آپ کے مدرسے میں آتا ہے تو یہ تو آپ کی برتری ہے اور خوش ہونا چاہیے کہ وہ کچھ نہ کچھ آپ کے اثرات لے کر جائے گا۔ مولانا محمد اسحاق بھٹی مرحوم مولانا داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ جو اہل حدیث عالم تھے، ان کے مسلک کے بارے میں وسعت قلبی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ دارالعلوم تقویت الاسلام سے ان کے تعلق خاطر کا یہ عالم تھا کہ مختلف مضامین کے بہترین سے بہترین اساتذہ کا تقرر عمل میں لاتے۔ وسعت قلم ملاحظہ ہو کہ دارالعلوم میں دو مدرس حنفی المسلک تھے، ایک مولانا شریف اللہ خان اور دوسرے مولانا محمد موسیٰ خان صاحب۔ مولانا اسحاق بھٹی کے مطابق مولانا داؤد غزنوی کی کاوشوں سے مسجد چینیہ والی اندرون لاہور میں اہل حدیث حضرات میں قرات و تجوید کا ذوق پیدا کرنے کے لیے کئی مشہور قاری اساتذہ متعین کیے، جن میں قاری فضل کریم، قاری اظہار احمد تھانوی، قاری محمد صدیق کے اسماء گرامی قابل ذکر ہیں، اور یہ سب حنفی اساتذہ تھے۔ ہمارے دوست ڈاکٹر محمد اسلم صدیقی جو گورنمنٹ کالج ٹاؤن شپ میں اسسٹنٹ پروفیسر رہے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ صدر ضیاء الحق کے دور میں محکمہ اوقاف کے زیر اہتمام فاضلین درس نظامی اور ایم اے علوم اسلامیہ کے لیے 2 سالہ خصوصی کورس تخصص فی العلوم الاسلامیہ والعربیہ علماء اکیڈمی بادشاہی مسجد لاہور میں شروع کروایا گیا۔ ٹیسٹ اور میرٹ کی بنیاد پر مختلف مسالکوں مدارس کے 15 طلباء داخلے کے حقدار قرار پائے۔ ان طلباء کی تدریس کے لیے مختلف مسالک کے جید علماء و اساتذہ اور پروفیسرز کی خدمات حاصل کی گئیں۔ داخلے کے آغاز میں ہر طالب علم اپنے اپنے مسلک کی مخصوص سوچ میں مقید تھا۔ اپنے سے مختلف مسلک کے اساتذہ کے لیے کوئی خوشگوار جذبات نہ تھے، لیکن جب ایک عرصے تک انہوں نے اپنے سے مختلف مسالک کے اساتذہ کے علم و تقویٰ اور اخلاق کا مشاہدہ قریب سے کیا تو ان کے حوالے سے اپنی رائے تبدیل کرنے پر مجبور ہو گئے۔ مثلاً اہل حدیث عالم اور استاد مولانا عبدالسلام کیلانی کے سیرت کے لیکچر کے دوران ان پر رقت طاری ہونا، داڑھی کا آنسوؤں سے تر ہو جانا اور گلوگیر لہجے میں بولنا اس تاثر کو زائل کرتا گیا جو عمومی طور پر اہل حدیثوں کے بارے میں پایا جاتا ہے کہ انہیں حضور کی ذات کے ساتھ کوئی عقیدت نہیں ہوتی۔ پروفیسر حافظ نور الحسن کے لیکچر سننے سے دیوبندیوں کے حوالے سے اور ڈاکٹر بشیر احمد صدیقی کے لیکچر سے بریلوی مکتب فکر کے حوالے سے بہت سی غلط فہمیاں دور ہوئیں۔ 2 سال بعد جب کورس ختم ہوا تو کوئی بھی طالب علم اپنی مسلکی سوچ میں اتنا کٹر اور شدت پسند نہ رہا جتنا وہ کورس کے آغاز میں دکھائی دیتا تھا۔ ہمارے دینی اداروں کے سربراہان جو واقعی امت مسلمہ کا اتحاد چاہتے ہیں اور اس کے لیے اپنے طلباء میں ذہنی وسعت کی ضرورت محسوس کرتے ہیں تو انہیں اپنے طلباء پر حصول سند کے لیے لازمی کرنا چاہیے کہ وہ دوسرے مسلک کے کسی مدرسے میں بھی کم از کم 6 ماہ ان کے اساتذہ سے استفادہ کریں۔ اگر انہیں اپنے سچا ہونے، اپنے دلائل کے اتنے ہی پختہ ہونے کا یقین ہے تو پھر انہیں اس بات سے نہیں گھبرانا چاہیے کہ ان کے زیر سایہ 5 سال یا 8 سال استفادہ کرنے والے طلباء دوسرے کے دلائل سے اتنی جلدی بہک جائیں گے۔ 5-6 سال کی تربیت کے باوجود انہیں ان کے گمراہ ہونے کا اب بھی خطرہ ہی ہے تو یہ خود ان کی علمی کمزوری کا اظہار ہے، اور اس کا بھی کہ ہم خود دیوار بن کر
دیوار کھڑی رکھنا چاہتے ہیں۔ ابتدائی طور پر ایک صورت یہ بھی ہے کہ تمام مکاتب فکر کے مخلص اور اہل علم رضاکارانہ طور پر ایک ایسی اکیڈمی بنائیں جہاں تمام مسلک کے مدارس کے فارغ التحصیل طلباء کے لیے 6 ماہی کورس کا انتظام ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ تجویز کوئی ناقابل عمل ہے، اس سے پہلے ہمارے اسلاف کی علمی روایت رہی ہے کہ وہ ایک مسلک کے اساتذہ سے کچھ مضامین پڑھتے تھے، پھر دوسرے مسلک کے عالم سے اس کے تخصص سے اسپیشلائزیشن سے فائدہ اٹھاتے تھے، اور بعد ازاں ہندوستان میں بھی جو درس نظامی کا نصاب ترتیب پایا، اس میں بھی ہر مسلک اور فرقے کے صاحب علم کی کئی کتب شامل کی گئیں۔ ہندوستان میں جاری موجودہ درس نظامی دراصل ملا نظام الدین سہالوی کی تشکیل تھا۔ انگریزوں کی دین و دنیا کی تعلیم کی تقسیم کے نتیجے میں آج ہم درس نظامی کو دینی تعلیم کہتے ہیں، حالانکہ ہندوستان کی سلطنت اسلامیہ کے جس دور میں یہ نصاب تشکیل دیا گیا تھا، یہ اس وقت کی اعلیٰ حکومتی انتظامیہ کی تربیت کا، یعنی بیوروکریسی کی تربیت کا نصاب اور تعلیمی نظام تھا، جو محض مساجد کے ائمہ تیار نہیں کرتا تھا۔ دوسرے، اس کی تشکیل میں اس وقت کے لحاظ سے انتہائی وسعت ظرفی کا مظاہرہ کیا گیا تھا۔ چنانچہ خود فقہ حنفی کے مقلد ہونے کے باوجود اور ہندوستان کے مسلمانوں کی غالب اکثریت اور حکمرانوں کے حنفی ہونے کے باوجود انہوں نے غیر حنفی حتیٰ کہ غیر سنی مسالک کے مصنفین کی کتب کو بھی شامل نصاب کیا۔ تفسیر قرآن کے نصاب کے لیے مقررہ تفسیر جلالین کے دونوں مفسرین جلال الدین سیوطی اور جلال الدین محلی، اور تفسیر بیضاوی کے مفسر ناصر الدین بیضاوی، اور حدیث کے نصاب کی واحد مقرر کردہ کتاب مشکات المصابیح کے مؤلف ولی الدین عراقی، اور عربی نحو یعنی گرامر میں عامل کے مصنف عبد القاہر، سب شافعی المسلک تھے، یہ حنفی نہیں تھے۔ نحو و صرف کے نصاب میں شامل قافیہ اور شافیہ دونوں کتاب کے مصنف ابن حاجم مالکی مسلک کے عالم تھے۔ سنیوں کے علاوہ شیعہ حضرات کی کتب بھی شامل نصاب تھیں۔ فلسفہ و حکمت میں صدرہ نامی کتاب کے مصنف صدر الدین شیرازی، ریاضی کی کتاب خلاصۃ الحساب اور تشریح الافلاق نامی کتاب کے مصنف بہاء الدین عاملی، تحریر عقلیدس کے مصنف خواجہ نصیر الدین طوسی شیعہ علماء تھے۔ منطق میں قطبی نامی کتاب کے مصنف قطب الدین فرازی بھی ایک تحقیق کے مطابق شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے۔ اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے کیا ہمارے مدارس یہ جرات کر سکتے ہیں کہ کم از کم اپنے نصاب میں اپنے مسلک کے علاوہ دیگر مسالک کے اہل علم کی ایسی کتب جو ان کے نزدیک بھی تعلیم و تربیت کے لیے مناسب ہوں، اپنے اپنے مدارس میں سبکن پڑھائیں، تاکہ طلبہ میں ذہنی وسعت اور دوسرے صاحبان علم کے لیے بھی احترام و محبت اور قدردانی کے جذبات پیدا ہوں۔